أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. سورہ بقرہ آیت نمبر 236. اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک کہ تم نے ان کو مس نہ کیا ہو، ہاتھ نہ لگایا ہو، یا تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر نہ کیا ہو، اور ان کو فائدہ دو اس حال میں کہ خوشحال پہ وہ ہوگا جس کی وہ طاقت رکھتا ہے اور تنگ حال پہ وہ ہوگا جس کی وہ طاقت رکھتا ہے. فائدہ دینا ہے معروف کے مطابق، یہ چیز واجب ہے احسان کرنے والوں پہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف. لا نفی جنس کے لیے ہے، اس کا معنی ہے نہیں. جناح کا معنی ہے گناہ، حرج، کوئی گناہ نہیں. علیکم تم پہ، یہ دو لفظ ہیں علا اور کم. علا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر. کم تمہارے، یعنی کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. ان شرطیہ ہے، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر. اگر طلقتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تم طلاق دو. لفظی معنی ہے تم نے طلاق دے دی، لیکن ان کی وجہ سے معنی کیا ہوگا؟ تم طلاق دو. اس کا واحد ہوتا ہے طلقتا، تو نے طلاق دی. النساء عورتوں کو، یہ جمع ہے کس کی؟ امراتن کی. امراتن ایک عورت کو کہتے ہیں، النساء کئی عورتوں کو. ما جو ہے یہ مصدریہ ہے، ظرفیہ ہے. جب تک لم تمسوہن، لم نہیں کا معنی دے رہا ہے، اور تمسو اصل میں تھا تمسونا. اس کا واحد ہے تمسو، تو چھوتا ہے، تو ہاتھ لگاتا ہے، تو مس کرتا ہے، تو ٹچ کرتا ہے. ہننا انہیں، کنہیں؟ عورتوں کو. ما لم تمسوہن، جب تک کہ تم نے ان کو مس نہ کیا ہو، ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو. تمسونا کا جو نون ہے وہ لم کی وجہ سے گرا ہے. او تفریضوا لہن فریضہ، یا تفریضو، یہ اصل میں تھا تفریضونا. واحد اس کا کیا ہے؟ تفریضو، تو مقرر کرتا ہے. تفریضونا تم مقرر کرتے ہو. تو اس سے پہلے کیا ہے؟ لم. جیسے لم تمسوہن سے پہلے لم ہے، تو یہ چونکہ اس کے اوپر عطف ہے تو یہاں پہ بھی لم ہے. تم نے مقرر نہیں کیا
لہنہ ان کے لیے دو لفظ ہیں، لام کا معنی کے لیے کے واسطے، ہنہ وہ کون؟ وہ عورتیں جن کو تم نے طلاق دی ہے یا تم نے مقرر نہیں کیا، لہنہ ان کے لیے فریضۃً کوئی بھی حق مہر مقرر نہیں کیا۔ ومتعوہن تین الفاظ ہیں، واو جس کا معنی اور، متعو فعل امر ہے جمع کے لیے، تم فائدہ دو، اس کا واحدہ متے تو فائدہ دے، ہن انہیں، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کو طلاق دی ہے۔ علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، یہ جملہ حال ہے کس سے؟ متعوہن سے، تم ان کو فائدہ دو اس حال میں کہ خوشحال پہ وہ ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے اور تنگ حال پہ وہ ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ علی یہ وجوب کا معنی دے رہا ہے، جیسے اللہ تعالی نے کہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کے لیے علی الناس لوگوں پہ فرض ہے، لوگوں پہ واجب ہے، ایسے ہی یہاں پہ علی وجوب کا معنی دے رہا ہے، جن کے علی الموسع قدرہ خوشحال پہ وہ واجب ہے، قدرہ جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ الموسع اسم فاعل ہے، وسعت والا، کشادگی رکھنے والا، مال رکھنے والا، مالدار، قدرہ جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، جو اس کی طاقت ہے، اس کی کس کی؟ مالدار کی، وسعت والے کی۔ وعلی المقتر اور تنگ حال پہ واجب ہے، المقتر اسم فاعل ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تنگ حال۔ قدرہ جو اس کی طاقت ہے، جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ متاعن یہ اسم مصدر ہے اور متاعن کا تعلق کیسے؟ متعوہن ان کو فائدہ دو، متاعن فائدہ دینا ہے، بالمعروف معروف کے مطابق، دستور کے مطابق، عرف کے مطابق۔ حقاً یہ منصوب ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک فعل مقدر ہے، احق حقاً میں واجب قرار دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں واجب قرار دیتا ہوں، میں واجب کر رہا ہوں، کن پہ؟ علی المحسنین احسان کرنے والوں پہ، المحسنین المحسن کی جمع ہے، یہاں پہ المحسن سے مراد وہ شخص ہے جو شریعت کے مطابق چلنے والا ہو، یعنی کہ میں واجب قرار دیتا ہوں ان پہ جو شریعت کے مطابق چلنے والے ہوں۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے اس بات کا کہ وہ عورت جس سے آپ نکاح کر چکے ہیں لیکن آپ نے نکاح کے موقع پہ اس کا حق مہر مقرر نہیں کیا، حق مہر کے معاملے میں خاموشی اختیار کی گئی، اور ابھی تک آپ نے اپنی اس وائف سے میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کیا، جماع نہیں کیا۔ یہاں مس سے مراد جماع ہے، تو جماع نہیں کیا اور حق مہر بھی مقرر نہیں کیا اور طلاق دے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ پہ کوئی حق مہر نہیں ہے، آپ نے نکاح کیا، نکاح کے موقع پہ حق مہر مقرر نہیں کیا گیا اور آپ نے اس سے جماع بھی نہیں کیا اور طلاق دے دی، تو آپ پہ اب کوئی حق مہر واجب نہیں ہے، کیونکہ حق مہر مقرر ہی نہیں ہوگا۔ تو پھر کرنا کیا؟ فرمایا وہ متعوہن، ان کو فائدہ دینا ہے، ان کے کچھ نہ کچھ ان کو دو، کچھ نہ کچھ ان کو دو۔ تحدید نہیں ہے، تحدید اس کی نہیں ہے، تحدید یہ ہے کہ دستور کے مطابق، عرف کے مطابق۔ تو لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، ایک تو اس ایسے یہ پتا چلا کہ عورتوں کو نکاح کے بعد جماع کر لینے سے پہلے طلاق دی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا
کہ اگر نکاح کے موقع پہ حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تو نکاح درست ہے. اور یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ نکاح کی 3 اقسام ہیں. حق مہر کے لحاظ سے نکاح کی 3 اقسام ہیں. پہلے نمبر پہ یہ کہ نکاح ہوا اور اس میں حق مہر مقرر کیا گیا. حق مہر طے ہو گیا کہ اتنا دے دیا ہے یا دے دیں گے، تو یہ نکاح درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ نکاح ہوا اور نکاح کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی. معذرت کے ساتھ نکاح ہوا لیکن حق مہر کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی. یعنی کہ حق مہر طے نہیں کیا گیا، نہ اس موضوع پہ گفتگو کی لڑکے نے اور نہ لڑکی کے ولی نے. تو یہ بھی نکاح درست ہے لیکن حق مہر ادا کرنا واجب ہے. اگرچہ طے نہیں ہوا تو پھر کتنا ادا کریں گے؟ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی جس کا نکاح ہوا ہے اس جیسی لڑکیوں کے حق مہر کتنے مقرر کیے گئے، کتنے طے کیے گئے. مثال کے طور پہ یہ لڑکی خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، قد بھی ہے اس کا، تو ایسی لڑکی اس کا حق مہر کتنا طے کیا گیا ہے پہلے سے کوئی لڑکی ذہن میں آ جائے گی. پھر اسی خاندان کی لڑکیوں کا جو اس جیسی حیثیت رکھتی تھی تعلیم کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے، قد و قامت کے لحاظ سے، ان کا حق مہر کتنا دیا گیا، اتنا حق مہر اس لڑکی کو دے دیا جائے. اور تیسرے نمبر پہ وہ نکاح ہوگا جس میں یہ طے ہوا کہ حق مہر ادا نہیں کیا جائے گا. لڑکا کہتا ہے کہ میں حق مہر ادا نہیں کروں گا، میری شرط ہے. تو اس نکاح کا کیا حکم ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے، درست بات یہ ہے کہ یہ نکاح غلط ہے، یہ نکاح درست نہیں ہے، یہ نکاح شرعی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ جب یہ شرط لگا دی گئی کہ حق مہر نہیں دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال اس صورتحال کے مطابق ہو گئی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اپنے نبی کے لیے وہ عورت بھی حلال کر دی ہے جو مومن ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں، یعنی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں تو کر لیں، اور میں کوئی پیسہ نہیں لوں گی، کوئی حق مہر نہیں لوں گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ عورت بھی ہمارے نبی کے لیے حلال ہے لیکن خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف آپ کے لیے حلال ہے، کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے. تو اگر کسی نکاح میں دلہا نے یہ شرط لگائی ہے کہ میں نکاح میں لڑکی لوں گا لیکن حق مہر نہیں دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی کو بطور ہبہ لے رہا ہے. تو یہ اللہ تعالی نے صاف صاف کہہ دیا یہ صرف نبی علیہ السلام کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے ان کو مس نہ کیا ہو، ہاتھ نہ لگایا ہو. یہاں پہ مراد کیا؟ جماع نہ کیا ہو. یہاں پہ ایک سوال اٹھے گا کہ ایسی لڑکی جس لڑکی سے نکاح کرنے والے نے اس کے ساتھ خلوت اختیار کی ہے، تنہائی اختیار کی ہے، ان کو ایک کمرے میں الگ سے بیٹھنے کا موقع دیا گیا اور انہوں نے کنڈی بھی لگا لی تھی، تنہائی ان کو میسر آئی، اس کے باوجود لڑکے نے اس کے ساتھ جماع نہیں کیا، میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کیا،
اور پھر طلاق دے دی، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ جب درست طریقے سے تنہائی میسر آ گئی، خلوت میسر آ گئی، تو یہ جماع کے حکم میں ہے. یعنی کہ یہ اگر اس کو طلاق دے گا تو اس کا معاملہ اس شخص کی طرح نہیں ہوگا جس نے جماع کرنے سے پہلے اور حق مہر مقرر ہونے سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی، بلکہ اس کا معاملہ مختلف ہوگا. اس کا معاملہ کیا ہوگا وہ آئندہ آیت میں آ رہا ہے. تو یہ حکم اس کے لیے ہے جس نے نہ لڑکی سے جماع کیا نہ اس کے ساتھ خلوت اختیار کی. جماع کرنے سے پہلے، تنہائی اور خلوت اختیار کرنے سے پہلے ہی اس کو کیا دے دی ہے؟ طلاق دے دی ہے. تو اس کے اوپر مالی لحاظ سے کوئی جرمانہ نہیں ہے. اس کے ذمہ پھر کیا ہے وہ اللہ نے بیان کیا ہے، وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو فائدہ دے دو، کچھ متاع دے دو، کچھ ساز و سامان دے دو. کیا دے؟ فرمایا متعوہن، آگے چل کے کہا متاع بالمعروف، عرف کے مطابق، دستور کے مطابق، کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ کا جس برادری سے تعلق ہے، اس برادری میں ایسے موقع پہ کتنے سامان کو مناسب خیال رکھا جاتا ہے، کون سے سامان کو مناسب خیال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کپڑوں کا ایک سوٹ دے دیں، آنے جانے کا کرایہ دے دیں، لیکن اللہ نے کہا یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. وہ کیا؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو متاع دو، دنیاوی ساز و سامان دو. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اس حال میں کہ وسعت والے پہ اس کی طاقت کے مطابق واجب ہوگا اور تنگ حال پہ اس کی طاقت کے مطابق واجب ہوگا. یعنی کہ یہاں پہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ خامد کی حیثیت کیا ہے. اگر بہت زیادہ مالدار ہے تو وہ اپنی مالداری کے مطابق ساز و سامان دے گا. اگر ایسا آدمی ہے جو مالی لحاظ سے متوسط قسم کا ہے تو وہ اسی لحاظ سے ساز و سامان دے گا، اور اگر کوئی تنگ حال ہے تو وہ اسی لحاظ سے دے گا. بہرحال ہر ایک نے جب طلاق دینی ہے، اور طلاق دی گئی ہے اس لڑکی کو جس کے ساتھ ابھی تک کوئی جماع نہیں ہوا تھا، جس کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کی گئی تھی، اور جس کا حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، تو اس کو ساز و سامان دینا ہے. یہ ساز و سامان دینا واجب ہے. اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے، دو رائے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ساز و سامان دینا واجب ہے، اور ہم اسی رائے کو درست خیال کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے متعوہن، ان کو ساز و سامان دو. اب اگر ہم کہیں واجب نہیں ہے تو دلیل کیا ہے اس کی؟ تو اس لیے ساز و سامان دینا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. یہی اس بارے میں درست رائے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاعا بالمعروف، یہ معروف کے مطابق ساز و سامان دینا ہے. حقا علی المحسنین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیز واجب ہے. علی المحسنین، کن پہ؟ ان لوگوں پہ جو شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہوں، جو شریعت پہ عمل کرنا چاہتے ہوں، ان پہ کیا ہے؟ واجب ہے. تو یہ الفاظ ترغیب دینے کے لیے ہیں کہ ہر مسلمان یہ کہے گا کہ میں تو شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں. ہر مسلمان یہ کہے گا میں تو شریعت کے مطابق رہنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر تمہارے اوپر یہ واجب ہے، اور میں اس کو واجب قرار دے رہا ہوں. یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ وہ لڑکی جس کو جماع سے پہلے طلاق دی گئی ہے اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، کہ اے ایمان والو، جب تم مومن لڑکی سے نکاح کرو پھر اس کو جماع سے پہلے طلاق دے دو تو اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے. فمتعوہن، وہاں پہ بھی اللہ نے کہا لیکن اس کو کیا دو؟ ساز و سامان دو، اس کو متاع دو.
وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ آپ اندازہ کیجئے اسلام کتنا عظیم دین ہے، آپ نے اس کو طلاق دے دی ہے تو اسلام کہتا ہے طلاق کو دے دیا، اب دھکے مار کے نہ نکالو، بلکہ تحفے تحائف دو، تاکہ طلاق کی وجہ سے جو نفرت ان کے دلوں میں داخل ہوئی ہے اس میں کچھ کمی آ جائے، اس کا ازالہ ہو جائے، اس کا جو دل ٹوٹا ہے تو اس وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف میں کچھ کمی آ جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 237 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم انہیں طلاق دے دو، انہیں مس کرنے سے پہلے، انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے، جبکہ تم نے ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر کر رکھا ہو، تو جو تم نے مقرر کر رکھا ہے اس کا آدھا دینا واجب ہوگا، لیکن یہ کہ وہ معاف کر دیں، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنے کو نہ بھولو، بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو، ان اعمال کو دیکھ رہا ہے جو اعمال تم کر رہے ہو۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ واو کا معنی ہے اور، ان کا معنی کیا؟ اگر، شرطیہ ہے۔ طلقتموہن، یہ دو لفظ ہیں، طلقتم اور ہن۔ طلقتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تم نے طلاق دی، اس کے بارے میں گفتگو پچھلی آیت میں ہو چکی ہے۔ تم نے طلاق دی ہن، ان کو، ان عورتوں کو، لیکن ان کی وجہ سے اب ہم یہ نہیں کہیں گے تم نے طلاق دی اگر تم ان کو طلاق دو، حالانکہ طلق تم کا منع کیا تھا؟ تم نے طلاق دی، لیکن ان کی وجہ سے منع ہوگا اگر تم طلاق دو، یعنی کہ آئندہ زمانے میں اگر تم ان کو طلاق دو، من قبل ان تمسوہن، من قبل، قبل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے، پہلے اس کے کہ ان تمسوہن، تم ان کو مس کرو، ان کو ہاتھ لگاؤ، اور یہاں پہ مس سے مراد کیا ہے؟ جمع، جیسا کہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ وقد، واو حالیہ ہے، ان کے حالانکہ، جبکہ، قد تحقیق کے لیے، یقیناً، بے شک، جبکہ، قد فرضتم، تم حق مہر مقرر کر چکے ہو، فرضتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تم نے مقرر کیا، اس کا واحد کیا ہے؟ فرضتا، تو نے مقرر کیا، لہن، ان کے لیے، لہن کے بارے میں گفتگو پچھلی آیت میں ہو چکی ہے، فریضتاً، حق مہر، کچھ بھی مقرر کرنا، فنصف، فنصف، یہ فا جو ہے یہ جواب شرط ہے، شروع میں آیا تھا نا ان، اگر، اگر تم طلاق دو، تو پھر اگر کا جواب کیا ہے؟ اگر تم طلاق دو، فنصف ما فرضتم، تو آدھا، نصف کا معنی کیا؟ آدھا، فنصف ما اسم موصول ہے بمعنی الذی، تو آدھا اس چیز کا، فرضتم جو تم نے مقرر کی ہے، نصف ما فرضتم یہ مبتدا بن رہا ہے، اس کی خبر جو ہے وہ مقدر ہے، یعنی فعلیکم نصف ما فرضتم، تو تم پہ واجب ہوگا آدھا اس حق مہر کا جو تم نے مقرر کیا ہے۔ الا کا معنی کیا ہے؟ لیکن، بے شک، اور لیکن، مگر، ان یعفونا، لیکن یہ کہ وہ معاف کر دیں، ان کا معنی کیا ہے؟ یہ کہ، مصدریہ ہے، یعفونا فعل مضارع ہے جمع مؤنث کے لیے، وہ عورتیں معاف کر دیں، اس کا واحد کیا ہوگا؟ تعفو، وہ عورت معاف کر دے، تو یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں، یعنی کہ وہ عورتیں جن کو تم نے طلاق دی ہے وہ معاف کر دیں۔
او یا یافو معاف کر دے. کون معاف کر دے؟ الذی وہ آدمی. تو یافو جو ہے فعل مضارع ہے واحد کے لیے، واحد مذکر کے لیے، وہ معاف کر دے. یافوا کی واو کے اوپر زبر آئی ہے، فتح آیا ہے، کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے، جو ان یافونا سے پہلے موجود ہے. تو یا وہ معاف کر دے. الذی اسم موصول جو، بیدیہ تین الفاظ ہیں، با، ید اور ہا. جس کے ہاتھ میں، با کا معنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں. ید کا معنی ہاتھ، ہی جس کے، یعنی کہ یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ. عقدہ میں کا معنی کیا ہے؟ گرہ. وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تعفو تم معاف کر دو، تم معاف کر دو. یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے جمع کے لیے. کس کے لیے ہے؟ جمع کے لیے. اصل میں تھا تعفونا، نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. تو تعفونا تم معاف کرتے ہو. واحد کیا؟ تعفو تو معاف کرتا ہے. تو وَأَن تعفو، اور یہ کہ تم معاف کر دو، تمہارا معاف کر دینا. اقرب اس میں تفضیل ہے، زیادہ قریب ہے. کس کے؟ لتقوا، تقوا کے. ولا تنسوا الفضل، اور تم نہ بھولو. لا نہیں کے لیے ہے، لا کس کے لیے ہے؟ نہیں کے لیے. اور تنسونا یہ کیا ہے؟ فعل مضارع جمع کے لیے، لیکن نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ لا کی وجہ سے. اور تم نہ بھولو، اس کا واحد کیا ہوگا؟ لا تنسا، تو نہ بھول. ایک آدمی سے کہا جائے گا تو نہ بھول، لا تنسا. اور جمع کیا ہے؟ لا تنسو. اچھا، واو کے اوپر ہم ضمہ پیش پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ آگے ملانے کے لیے. یعنی کہ اصل میں تھا لا تنسو، لیکن جب آپ نے لا تنسو کو ملانا چاہا الفضلہ کے ساتھ، تو واو کے اوپر کیا لے کر آئے؟ پیش. ولا تنسوا الفضل، اور تم نہ بھولو الفضل احسان کو. بینکم آپس میں، بینا درمیان، کم تمہارے، تمہارے درمیان میں، ان کے آپس میں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما تعملون ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. بما با لگ ہے، ما لگ ہے، ما الذی کے معنی میں. بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز سے، تعملون جو تم کر رہے ہو. تعملون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ تعملو، تو کرتا ہے. بصیر خوب دیکھنے والا ہے، یعنی کہ اللہ خوب دیکھنے والا ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. پہلی آیت میں اللہ نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ عورت جس سے آپ نے نکاح کیا، لیکن نکاح میں آپ نے اس کا حق مہر مقرر نہیں کیا تھا، اور آپ نے اس کو جمع کرنے سے پہلے طلاق دے دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم ان کو کچھ نہ کچھ دنیاوی ساز و سامان دے دو. اور یہ دنیاوی ساز و سامان دینا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی عورت کو طلاق دی جماع سے پہلے اور خلوت اختیار کرنے سے پہلے، لیکن حق مہر مقرر ہو چکا تھا، تو اس شکل میں آدھا حق مہر دینا پڑے گا. آدھا حق مہر دینا پڑے گا. مثال کے طور پہ نکاح میں حق مہر مقرر ہوا 1,00,000 روپیہ، لیکن جماع کرنے سے پہلے یا خلوت اختیار کرنے سے پہلے، تنہائی اس لڑکی کے ساتھ اختیار کرنے سے پہلے آپ نے اس کو طلاق دے دی. اب آپ کتنا حق مہر دیں گے اس کو؟ 50,000 روپیہ. اگر آپ 1,00,000 روپیہ ادا کر چکے تھے تو 50,000 روپیہ واپس لے لیں گے. اگر آپ نے حق مہر ادا ہی نہیں کیا تھا تو پھر اب آپ 50,000 روپیہ دے دیں گے. پھر اللہ نے کہا لیکن اگر لڑکی معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ اس نے 1,00,000 حق مہر پورے کا پورا لے لیا تھا، اب 50,000 روپیہ رکھنے کا اس کو حق حاصل ہے، لیکن وہ کہتی ہے پورا 1,00,000 روپیہ لے دو، مجھے نہیں چاہیے.
تو وہ معاف کر سکتی ہے، اس کا مطلب اس نے اپنا آدھا حق مہر معاف کر دیا ہے۔ اور فرمایا وہ بھی معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نکاح کی گرہ ہے۔ یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے؟ اس بارے میں دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی ہے وہ خاوند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یا لڑکی معاف کر دے یا لڑکا معاف کر دے۔ لڑکا معاف کر دے کیا مطلب؟ 1,00,000 روپیہ دے چکا تھا، کوئی واپس نہ لے، یا ابھی تک دیا نہیں تھا لیکن کیا کرے؟ اب دے دے۔ کتنا دے دے؟ 1,00,000 روپیہ دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا حق معاف کر دیا۔ تو لڑکی بھی معاف کر سکتی ہے، لڑکا بھی معاف کر سکتا ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اس سے مراد لڑکا نہیں ہے بلکہ لڑکی کا ولی اور سرپرست اور اس کا باپ ہے۔ لڑکی معاف کر دے یا اس کا باپ معاف کر دے، اس کا ولی معاف کر دے۔ صحیح موقف کون سا ہے؟ صحیح موقف یہ ہے کہ اس سے مراد لڑکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تو نکاح کی گرہ تو لڑکے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہی نکاح کرتا ہے اور وہی نکاح توڑتا ہے، طلاق دیتا ہے۔ تو نکاح کی گرہ پھر کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ لڑکے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد نکاح کی گرہ لڑکے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد لڑکی کا ولی ہے تو لڑکی کا ولی کئی دفعہ باپ ہوتا ہے، کئی دفعہ باپ فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ لڑکی کا ولی کون ہے؟ چچا یا چچا کا بیٹا۔ تو کیا ان کو حق حاصل ہے کہ لڑکی کا حق مہر معاف کر دیں؟ ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور وہ کون ہے؟ خاوند، لڑکا۔ تو آئیے اب اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم ان کو طلاق دے دو، کن کو؟ ان عورتوں کو جن سے آپ نکاح کر چکے ہیں، من قبل ان تمسوہن، ان کو مس کرنے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے، وقد فرضتم لہن فریضہ، جبکہ تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر کیا ہے، تو فنصف ما فرضتم، تو کتنا ادا کرنا ہوگا؟ آدھا اس حق مہر کا جو آپ لوگوں نے طے کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ الا یہ کہ ان یعفونا، وہ لڑکیاں معاف کر دیں جن کو طلاق ہوئی ہے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ لڑکی اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے۔ کسی لڑکی کے پاس مال ہے، اس مال کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتی ہے جب تک کہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑکی کو اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم معاف کر دو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاف کر دینا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے حق مہر کے مال کی، لیکن اصول عام ہے، کوئی بھی معاملہ ہو معاف کر دینے والا تقوی کے زیادہ قریب ہے اس کے مقابلے میں جو معاف نہیں کرتا۔ اور شریعت نے معاف کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور صلح کر لے اس کا اجر کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ کبھی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب بندہ کسی کو معاف کر دے تو اس کی عزت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ معاف کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس کی عزت میں کمی ہوگی، اس کی شان میں کمی ہوگی، اس کے مرتبے میں کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی شان بڑھائیں گے، اس کو مقام دیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معاف کر دینا بہت اچھی بات ہے، تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ جو صحیح معنوں میں متقی ہوگا وہ معاف کر دینے والا ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کو نہ بولو۔ طلاق اگرچہ ہو گئی ہے، تم میں سے کوئی دوسرے پہ احسان کرے تو اچھی بات ہے۔ یہ لڑکی احسان کر دے
کہ اپنے حصے کا حق مہر معاف کر دے، یا لڑکا احسان کرے وہ اپنے حصے کا حق مہر معاف کر دے. تو یہ احسان کر دینا اس کو نہ بھولو، اگرچہ طلاق ہو گئی ہے. کتنا عظیم دین ہے ہمارا جو ایسی راہیں بتا رہا ہے جن راہوں کے ذریعے نفرتیں کم ہو جائیں، جن راہوں کے ذریعے تعلقات قائم رہیں. طلاق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا ہے. دونوں اب بھی مسلمان ہیں اور مسلمان کے مسلمان پہ حقوق رہتے ہیں. ایک دوسرے کو سلام کہنا، اگر ایک دعوت دے تو دوسرے کا دعوت کو قبول کر لینا، یہ اس قسم کے جو حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں وہ برقرار رہیں گے، طلاق کی وجہ سے ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو بصیر، انہیں دیکھ رہا ہے. یہ الفاظ جو ہیں یہ ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہیں، بشارت بھی ہے وارننگ بھی ہے. یعنی کہ اگر آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں، آپ معاف کرتے ہیں، آپ نے اپنے حصے کا حق مہر معاف کر دیا ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے تمہارا یہ عمل ضائع نہیں جائے گا. دوسری طرف یہ وارننگ بھی ہے کہ اگر آپ غلط حرکت کرتے ہیں، کسی پہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، لڑکی کا جو حق مہر بنتا ہے وہ بھی نہیں دیتے، یہ لڑکی والے حق مہر میں سے وہ حصہ واپس نہیں کرتے جو لڑکے کا بنتا ہے، تو یہ وارننگ کے الفاظ ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ 50,000 روپیہ، وہ آدھا حق مہر جو کسی ایک نے دوسرے کا دبا لیا ہے، روز قیامت مسئلہ بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ روز قیامت انصاف لے کر دیں گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، تو یہ الفاظ مجھے بھی اور آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم اچھے اچھے اعمال کریں، تلاوت کریں، اذکار کریں، لوگ سے اچھا سلوک کریں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے یہ نیک اعمال ضائع نہیں جائیں گے. یتیم کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، یتیم شکریہ ادا کرے نہ کرے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے اوپر آپ کو اچھا اجر دے گا. اور اگر آپ ظلم و زیادتی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، یا آپ نمازیں نہیں پڑھتے، یا آپ سود لیتے ہیں، کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں، تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لیں گے اور اللہ آپ کی بات پرس کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق دے اور اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے احکام اور مسائل جاننے کی اور سیکھنے کی توفیق دے، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور یہ روشنی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.